آپ ہیں جناب افتخار اشرف کیانی صاحب حلقہ بلوچ سے، یونین کونسل بساڑی سے آپ الیکشن جیتے ہیں، بلدیاتی الیکشن ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن جیتے ہیں، اور سب سے بڑی میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ افتخار اشرف صاحب نوجوانوں میں جو تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے، جو بڑا اپسٹ دیکھنے میں آیا ہے، وہ بساڑی میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک طرف لوگ قوموں قبیلوں کنبوں خاندانوں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ سیاست اس کے بغیر نہیں ہوتی، تو ہم نے بساڑی میں یہ دیکھا ہے کہ افتخار اشرف صاحب کے صرف 5 یا 7 گھر ہیں پوری یونین کونسل میں، ان کا کینی برادری سے ان کا تعلق ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، لیکن وہاں پہ یہ عملاً یہ ثابت ہوا ہے کہ کریکٹر جیت گیا ہے، رول جیت گیا ہے، کردار جیتا ہے، ان کا خاندانی پس منظر ہے، ان کے والد گرامی لوگوں کی بہت بڑی خدمت کرتے تھے، یہ پاکستان میں بھی ان کے فورسز میں لوگ ہیں وہ خدمت کرتے ہیں علاقے میں، اور وہاں پہ ایک میجورٹی سودھن برادری ہے یونین کونسل بساڑی میں۔ ہم پوچھنا چاہیں گے افتخار صاحب کہ کیسے پاسبل ہوا کہ 5 گھر ہیں اور یہاں پہ لگ رہا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ قوموں اور قبیلوں کا اور خاندانوں کا الیکشن ہے، تو کیسے الیکشن جیتے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو میں رائے صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے چینل میں۔ اللہ کا فضل ہے کہ یونین کونسل بساڑی کے اندر پرسنالٹی میرے خیال میں زیادہ میٹر کرتی ہے، پرسنالٹی کو دیکھا جاتا ہے، شخصی بیس پہ مجھے ووٹ ڈلے ہیں۔ یہاں پہ برادری ازم پہلے تو لوگوں نے بہت کہا تھا جی کہ برادری ازم ہوگا، لیکن بساڑی والے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے میرے خیال میں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہاں پہ کوئی برادری ازم نہیں ہے، بلکہ کسی بھی قبیلے کا کوئی بندہ ہو جو ایبلٹی کے لحاظ سے بہت صحیح ہو، جس کے اندر کوئی ایبلٹی ہو، کچھ کر دکھائے اس ایریے کے لیے، ان لوگوں کے لیے، تو میرے خیال میں بساڑی والوں میں اتنا شعور ضرور ہے کہ وہ اسی بندے کو نومینیشن لائیں گے، اسی کو آگے لے کے آئیں گے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی ہے، اور بہت سے لوگوں کو شاید یقین نہیں تھا، کیونکہ 1983 کی لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جی اس ٹائم الیکشن ہوئے تھے تو اس طرح برادریزم چل پڑی تھی، بات یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی لوگوں میں بہت شعور آ گیا ہے۔ انشاءاللہ بساڑی کے لیے کیا پورے ایریے کے لیے جہاں جہاں ممکن ہو سکا وہاں کے لیے ہم کام کریں گے۔ بساڑی کی عوام کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ کسی بھی برادری سے ہو، کوئی بھی بندہ جس نے مجھے ووٹ دیے یا نہیں دیے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے کام کریں گے اور ایکول بیسس پہ کام کریں گے۔ بعض لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کوئی پارٹی بیسس پہ بھی ووٹ نہیں دیتے، کوئی اس طرح کا بھی ہوتا ہے، لیکن شخصی ووٹ کو انشاءاللہ مجھے پڑا ہے، اور اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ آئندہ بھی آپ دیکھیں گے، اللہ کرے ہمارے اختیار میں کچھ ہو کہ ہم کچھ ڈیلیور کر سکیں بساڑی کے لیے، کچھ ڈیلیور کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کس بیسس پہ ان کے دلوں کو جیتا تھا، وہ یہی بیس ہے کہ ہم اس چیز کو دوبارہ واپس ڈیلیور کریں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے۔ تو جناب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ساروں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی ہمارے افراد بنے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں، لوکل ممبرز ہیں، یا کہیں بھی پورے آزاد کشمیر میں کہیں سے بھی وہ سلیکٹ ہوئے، میں ساروں کو یہ میسج چھوڑنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایریے کے لیے کام کریں، اپنے لوگوں کے لیے کام کریں۔ میرے خیال میں آپ کی ویلیو تبھی ہوگی جب آپ اپنے لوگوں میں ان کے لیے کام کریں گے، تو ان کے دل جیتیں گے، کچھ ڈیلیور کر سکیں گے، تبھی یہ بات ہوگی۔ ویسے ڈسٹرکٹ کونسلر بننا یا ممبرز بننا میرے خیال میں یہ چیزیں۔ اچھا افتخار صاحب یہ بتائیں کہ یونین کونسل بساڑی کیا بنیادی مسائل ہیں وہاں پہ، اور دیکھیں نا لوگوں نے ووٹ دیا تو آپ کے کسی پروگرام پہ ووٹ دیا ہوگا لوگوں نے، آپ کے کسی مینیفیسٹو پہ ووٹ دیا ہوگا لوگوں نے، بڑی بڑی پارٹیاں الیکشن لڑ رہی تھی، آزاد لوگ الیکشن لڑ رہے تھے، ایسا کون سا پلان اور منصوبہ اور آپ نے مینیفیسٹو دیا لوگوں کو جس کی بنیاد پہ آپ کو ووٹ ملے؟ سب سے پہلے تو مینیفیسٹو تو یہی ہے کہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ ابھی چونکہ بلدیاتی الیکشن 30-31 سال کے بعد ہو رہے ہیں، دوبارہ ہوئے ہیں، تو کسی کو کیا پتہ، میری اپنی عمر میرے خیال میں 37 یا 36 ہی ہے، تو مجھے بھی نہیں پتا کہ بلدیات میں کیا ہوتا ہے یہ جب اختیارات آئیں گے، لیکن لوگوں کو یہ یقین ضرور ہے کہ جو بھی میرے اختیار میں کم از کم جو بھی چیز ہوگی، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بے لوسی سے۔ اچھا بنیادی مسائل کیا ہیں یونین کونسل کے؟ آپ نے پوری یونین کونسل دیکھی ہوگی۔ روڈز تو ہے ہی نہیں ہے، جو بھی کام ہوئے تھے ہمارے دور میں، یعنی فاروق احمد طاہر صاحب نے کام کروائے یونین کونسل بساڑی کے اندر۔ 17 سال سے اقتدار میں رہنے والی پیپلز پارٹی نے آج تک میری یونین کونسل میں کوئی ایک کام بتا دیں
تو ہم کہیں گے آپ بھی ماشاءاللہ چینل چلا رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ یونین کونسل بیساڑی میں کس نے کام کیے ہیں. فاروق صاحب نے کام کیے ہیں, ملک پرویز صاحب کی محنت تھی, انہوں نے کام کیے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے کہ روڈز کے حوالے سے, روڈز سب سے ہمارا مین. اچھا بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کیے ہیں, کام کیا کیے ہیں وہاں پہ؟ کوئی بنیادی کام جو آپ بتائیں کہ تعمیر و ترقی ہوئی ہو وہاں پہ, وہ کیا کام ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں بتا رہا ہوں کہ بیٹک سے لے کے گلا کنٹ, رحیم آباد سے لے کے چار بیاڑ تک, یہ ملک صاحب نے کشمیر کونسل کے فنڈ سے ہمیں ایک بڑی روڈ دی تھی. اس کے بعد فاروق صاحب آئے تھے تو میرے خیال میں وہ اس روڈ کو ایک تو دسا پیر کی طرف 1 کلومیٹر روڈ لے کے چلے گئے, اسی طرح سامنے والے نیچے آئے جانگی سے لے کے بیساڑی بازار تک, وہاں تک یہ اگر بنائی ہیں روڈز تو یہ فاروق صاحب نے بنائی ہیں. سولنگز دیکھیں تو انہوں نے کیے ہیں, کالج دیکھیں تو انہوں نے بنائے, کالج کی بلڈنگ ساری فاروق صاحب نے بنائی ہیں. تو ہم اس بیسس پہ کہتے ہیں کہ اس بیسس پہ ہم لوگوں سے ووٹ بھی مانگتے ہیں کہ ہماری کام کرنے والی جماعت ہے, اور بیسک جماعت کا نام ہی کام ہونا چاہیے. اچھا افطار صاحب, آپ نوجوان آدمی ہیں ماشاءاللہ, بڑا پوٹینشیل ہے آپ میں بھی, لیکن وہاں پہ آپ کی یونین کونسل میں ٹوریزم کا بڑا پوٹینشیل ہے, بڑا پوٹینشیل ہے. وہاں پہ چار بیاڑ ایک بڑی معروف جگہ ہے, دنیا میں متعارف ہے چار بیاڑ, اور مطلب اور بھی وہاں پہ بہت ساری جگہیں ہیں. تو ٹوریزم کے حوالے سے ماضی میں حکومتوں نے کیا کیا, اور ٹوریزم کے حوالے سے آپ کے پلان میں کیا شامل ہے؟ بہت شکریہ سر. ٹوریزم کے حوالے سے تو آج تک میرے خیال میں کسی گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا, اور کسی ہمارے وزیر مشیر نے کچھ نہیں کیا. ابھی چونکہ نوجوان نسل ہماری آئی ہے تو ینگسٹر لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پہ اگر وزٹنگ پوائنٹ بنائے جائیں, پارکس چھوٹی چھوٹی بنائی جائیں, چار بیاڑ بایا ڈنا سے دیسا پیر تک. دیسا پیر میں خود چونکہ رہتا بھی ہوں, اور وہاں سے انڈیا ہمارے قدموں کے نیچے نظر آتا ہے. اتنی اچھی وزٹنگ پوائنٹ ہے انڈین کشمیر جو ہے. جی بالکل. وہاں سے آپ کو پونچھ شہر بالکل آپ کے قدموں میں نظر آئے گا. دار بازار ہو گیا, پیچھے یہ جتنی بھی چاند ٹیکری وغیرہ, یہ سارے ایریے بالکل ہمارے وہاں دیسا پیر سے آپ کو بالکل ایسے محسوس ہوں گے جیسے آپ کے قدموں میں ہے. تو یہ ہونا چاہیے گورنمنٹ میں, چونکہ ہمارے سٹنگ وزیر جو بیٹھے ہیں وہ بھی میرے خیال میں سیاحت کے وزیر بھی ہیں, فہیم صاحب, ان کو بھی چاہیے کہ دیسا پیر سے ڈنا تک پورے آزاد کشمیر میں, ایک تو یہ سنٹر ہے پورے آزاد کشمیر کا سنٹر, آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں, میرپور سے دیکھ لیں, آپ اپنا مظفر آباد سے دیکھ لیں, بلوچ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بھی دیکھ لیں, تو یہ سنٹر میرے خیال میں بیساڑی آ رہا ہے اور دیسا پیر آ رہا ہے. یہاں پہ اگر ایک ٹوریزم پوائنٹ اچھا بنا دیا جائے تو میرے خیال میں لوگوں کے لیے سب سے پہلے روزگار کے مواقع ضرور آئیں گے. چھوٹی چھوٹی شاپس, کیفیز, اس طرح کی چیزیں بنائیں گے تو لوگ بھی وہاں وزٹ کریں گے, تو میرے خیال میں آمدن میں بھی اضافہ ہوگا اور گورنمنٹ کو بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو میں یہ گزارش کروں گا. افطار صاحب, ٹوریزم کو پوائنٹ بنا دیے جائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے کہ کون سی ایسی چیزیں جو دستیاب وسائل میں یا کم سے کم وسائل میں وہاں پہ ٹوریزم کے لیے بنائی جائیں, جس سے سیاح تھوڑا اٹریکشن ہو سیاح کو, اور وہ وہاں پہ اس پوائنٹ پہ بنیادی کیا کیا چیزیں ٹوریزم کے لیے؟ دیکھیں, وہاں تو ایک سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ایریا ہو ٹوریزم کے حوالے سے, وہاں تو آپ کا بازار ڈیولپ ہونا چاہیے. جیسے ہمارا ایک چار بیاڑ ہے, وہاں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اس حساب سے ریسٹورنٹ ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی ٹورسٹ باہر سے آتے ہیں, ان کو ظاہری بات ہے اپنی من پسند کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہوں گی تو میرے خیال میں ٹورسٹ ایک ہی دفعہ دورہ کریں گے, واپس نہیں آئیں گے. باقی پارکس اگر چھوٹی چھوٹی بنا دی جائیں تو لوگ فیملیوں کے سمیت بھی آ جائیں گے, بچوں کو لے کے. ایک تو گرمیوں میں بہت اچھی جگہ ہے, گرمیوں کے حوالے سے ہماری جگہ بہت اچھی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ جون جولائی میں بھی آپ وہاں بلینکٹ اوڑھ کے سوئیں گے. تو اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بازار مین جو ہمارے بازار ہیں ان کو اگر ڈیولپ کیا جائے, وہاں ایسی شاپس, ایسے ریسٹورنٹ, ہوٹلز بنائے جائیں کہ لوگوں کو اسٹے بھی مل سکے, تو بہت اچھا ہوگا. ٹیسٹ ہاؤسز اور گیسٹ ہاؤسز وغیرہ کی ضرورت ہے. اچھا, وہاں پہ آج کل ایک سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا ایشو چل رہا ہے کہ جو ریسٹ ہاؤس کوئی گورنمنٹ نے, کوئی منسٹر نے منظور کروایا ہے یا اس کا کوئی پلان ہے ان کا, تو وہ ریسٹ ہاؤس جو ہے وہ مرکز سے ہٹ کے ہے, کہیں دور دراز اوپر جنگل میں بنا رہے ہیں, تو اس پہ کافی سارا لوگوں کے تحفظات ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں, چار بیاڑ مین مرکز ہے, اس کے کہیں نیئرلی اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. بازار سے بے شک سے ہٹ کے بھی ہو جائے
गेस्ट हाउस जो भी है या रेस्ट हाउस कोई बना रहे तो वो थोड़ा सा बाज़ार से हट के भी हो जाए, लेकिन बाज़ार के करीब। ये जहाँ बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ अच्छा ये रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको हर तरह की वहाँ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ बाज़ार है नहीं है, शहर कोई भी नहीं है, चार बिहाड़ी है, तो चार बिहाड़ के अगर नियर कहीं नज़दीक बनाया जाए तो मेरे ख्याल में लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेट होगी। अच्छा, आप ज़ाती तौर पे क्या कोशिश करेंगे या कर रहे हैं? देखें, आप एक कारोबारी शख्सियत हैं, आपके ख़ानदान के मरासम में पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में बड़े बड़े कारोबारी लोगों से, इन्वेस्टर्स से, क्या आप ज़ाती तौर पे भी कोई दिलचस्पी लेंगे कि वहाँ से कोई ऐसे इन्वेस्टर्स ज़ाती तौर पे प्राइवेट आके वहाँ पे रेस्ट हाउसेज़, गेस्ट हाउसेज़ बनाएं, कोई टूरिज़म के को बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करें? कोई ऐसी प्लान है आपका? इंशाल्लाह जो मेरा मेन मरकज़ है, मरकज़ी अभी इंशाल्लाह ऑफिस भी वहीं बनाऊंगा चार बिहाड़ के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल यूनियन कौंसिल बेसाड़ी का मरकज़ी ऑफिस इंशाल्लाह चार बिहाड़ में भी होगा और बेसाड़ी बाज़ार में भी होगा। कहने का मतलब ये है कि कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हमारे एरिए में सड़क जो रोड का मेन इशू है, मैं सबसे पहले इसको तरजीह दूंगा। जितने भी प्रोजेक्ट रुके हुए हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने कराए थे तो ये अभी तक स्टे हैं, इंशाल्लाह इनको चलाने की कोशिश करेंगे। अगर सड़क रोड होगी हमारे पास तो सारी चीज़ें होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बेस्ट विशेज़, थैंक यू वेरी मच।